الیسا کارسن، یہ نام کسی فلمی کردار جیسا لگتا تھا، مگر اب نہیں، کیونکہ اب یہ ایک حقیقت بن چکا ہے، ایک خاموش مگر بہت بڑی حقیقت۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار الیسا کارسن کا نام سنا تو مجھے لگا کوئی فلمی کہانی ہوگی، مگر نہیں، اب یہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو شاید ہماری نسل کے خواب بدل دے۔ صرف 23 سال کی ایک معصوم سی لڑکی، اور وہ اس نسل کی نمائندہ بن چکی ہے جو زمین کو الوداع کہنے کی مشق کر رہی ہے۔ صرف 23 سال کی عمر میں، جب ہم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، وہ زمین کو چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہے۔ جی ہاں، زمین سے رخصت ہونے کی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، انسان کتنا ضدی ہے۔ کیا زمین اس کے لیے کافی نہیں رہی کہ اب وہ آسمان میں گھر ڈھونڈ رہا ہے؟ ناسا اور نجی ادارے اب کھلے عام بات کر رہے ہیں، مریخ پر پہلا انسانی مشن بھیجا جا رہا ہے، مگر اس کے پیچھے جو سچ چھپا ہے وہ حیران کر دینے والا ہے۔ یہ مشن ایک طرفہ ہوگا، یعنی ایسے انسانوں کو مریخ پر بھیجا جائے گا جو واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ الیسا کارسن کی تربیت اسی امکان کے تحت کی جا رہی ہے۔ شاید ایک دن یہ ناممکن خواب ممکن بن جائے۔ واپسی نہیں، شاید کبھی بھی نہیں۔ سوچو وہ لمحہ کیسا ہوگا جب کوئی انسان آخری بار زمین کو دیکھے گا، نیلا سیارہ جو کبھی گھر تھا۔ زمین اب اس کے خوابوں میں بھی نہیں ہوگی۔ الیسا کو یہ سب معلوم ہے، پھر بھی وہ جا رہی ہے، کیونکہ اس کی منزل ایک ایسا سیارہ ہے جس پر زندگی کبھی وجود میں ہی نہیں آئی۔ مریخ ایک سرخ ویرانی جہاں خاموشی بھی شور کرتی ہے، وہاں کی ہوا زہر آلودہ ہے، آکسیجن تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، -60 ڈگری کی سردی ہے، جہاں سانس بھی جم جائے، اور مٹی میں زہریلے مادے موجود ہیں جو انسان کے لیے موت ہیں۔ پانی صرف برف کی شکل میں موجود ہے، وہ بھی صرف خطبین پر۔ لیکن الیسا کو ہمیشہ یہی سکھایا گیا کہ ناممکن کا مطلب ہے کہ ابھی ممکن نہیں ہوا، اور شاید یہی فرق ہے ہم میں اور اس میں کہ ہم ڈرتے ہیں، وہ سیکھتی ہے۔ سائنسدان جانتے ہیں کہ مریخ پر رہنا صرف جسمانی چیلنج نہیں، بلکہ یہ مکمل بیالوجیکل اور ٹیکنیکل جنگ ہے۔ مسل تھراپی اور بون ڈینسٹی لوز سے گزرنا ہے۔ ریڈیشن ہر لمحہ جسم کے ڈی این اے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کمیونیکیشنز میں 20 منٹ تک کی تاخیر ہوتی ہے، یعنی زمین سے بات کرو تو جواب آدھے گھنٹے بعد ملتا ہے۔ اب سوچو وہاں رہنا کیسا ہوگا۔ سوچو تم کسی سے بات کرو اور جواب آدھے گھنٹے بعد آئے۔ کیا تنہائی کا مطلب اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ الیسا ان سب پر تربیت لے چکی ہے۔ اس نے ہیپوبارک چیمبرز میں سانس لینا سیکھا، کم دباؤ میں، جیسے ہوا بھی اس کے خلاف ہو۔ زیرو گریوٹی میں کام کرنا سیکھا۔ وہ مہینوں ایک ایسی جگہ بند رہی جہاں نہ آسمان، نہ کھڑکی، نہ درخت، بس ایک مصنوعی دن، ایک جیلی رات، ایک ایسی خاموشی جہاں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا آپ یہ سب برداشت کر پاتے؟ شاید نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ صرف ایک تربیت نہیں، یہ انسانی دماغ کی برداشت کی حدوں کا ایک تجربہ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر انسان نے مریخ پر کالونی قائم کر لی تو وہاں کی پہلی نسل زمین کی نہیں رہے گی۔ شاید یہ حیاتیاتی تبدیلی نہیں بلکہ ارتقاء کی اگلی منزل ہوگی۔ شاید آنے والے وقتوں میں انسان کی اگلی پہچان ہومو مارٹن ہو، اور الیسا اس باب کی پہلی سطر ہونے والی ہے۔ ممکن ہے آنے والے ہزاروں برس بعد مریخ پر جنم لینے والی نسل کو زمین والے انسان نہیں
بلکہ ہومو مارٹن کہیں ایک ایسا وجود جو سرخ سیارے کے مطابق ڈھل چکا ہے۔ سچ کہوں تو الیسا کی کہانی سادہ نہیں بلکہ ڈراؤنی حد تک دلچسپ ہے۔ الیسا کی یہ کہانی سن کر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، حیرت بھی، ڈر بھی۔ ایک طرف انسان کی ہمت، دوسری طرف تنہائی کا اعلان۔ ایک ایسی لڑکی جو جانتی ہے کہ اس کا آخری آسمان نیلا نہیں ہوگا، اس کے خوابوں میں زمین نہیں بلکہ ایک سرخ افق ہے جہاں سورج غروب نہیں صرف دھندلا پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے جدید سائنس کی سچائی۔ ہم نے زمین چھوڑنے کی مشق شروع کر دی ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں انسان کی پہلی مستقل رہائش مریخ پر ہوگی۔ الیسا کارسن انسان کے اگلے ارتقائی سفر کا پہلا قدم ہے، اور وہ کامیاب ہو گئی تو شاید پہلی دفعہ انسان اپنے سیارے کو مڑ کر دیکھے، یعنی بطور پرانا گھر۔ الیسا کی کہانی شاید کتابوں میں لکھی جائے، مگر آج وہ ہمیں بتا رہی ہے اگر خواب بڑے ہوں تو زمین بھی چھوڑنا پڑتی ہے۔ یہ ساری معلومات الیسا اور ناسا کے سرکاری انٹرویوز، سائنسی رپورٹس اور خلائی تحقیق سے